أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 30 دسمبر 2021 بروز جمعرات لائیو بیان ہوتا ہے کسی اہم عنوان پر۔ 2 ہفتوں سے ہم وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تبلیغ دین کی اہمیت پر، دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہے تھے، اور بھارت میں جو شرارتیں ہو رہی ہے یا انٹرنیشنل لیول پر جو دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کو لے کر جو بدماشیاں ہو رہی تھی اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ لیکن آج 30 دسمبر ہے، اور ہر سال 31 دسمبر سے پہلے جو بھی ہفتہ آتا ہے ہم ہر سال 31 نائٹ کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی آیا تھا تو جمعہ کے دن سے پہلے جو دن تھا تو 25 دسمبر کی تاریخ کو پچھلے سال بھی اسی عنوان پر بیان ہوا تھا کہ نئے سال کا جشن اور مسلمان نوجوان۔ آج بھی ہم نے یہ عنوان رکھا ہے کیونکہ آنے والا کل 31 دسمبر کی رات ہوگی جسے 31 نائٹ کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں، صرف بھارت نہیں، پوری دنیا میں اس وقت پڑھے لکھے جاہلوں کا ایسا ٹولہ ہے جو 31 دسمبر کی رات کو گناہوں کی رات بنا دیتا ہے، اور دماغ میں کیا ہے؟ یہ سال ختم ہو رہا ہے، اسے خوشیوں کے ساتھ الوداع کرو، اور جو آنے والا سال ہے نا 1 جنوری سے جو نیا سال شروع ہوگا، جیسے اب آج ہے یوں سمجھے کہ 30 دسمبر، تو آئندہ کل یعنی 31 دسمبر کی رات کو انگلش مہینے کے اعتبار سے رات کو 12 بجے 31 دسمبر ختم ہوگا، یعنی 2021 ختم ہو جائے گا، اور 12 بجے کے بعد 31 نائٹ ختم، اور 1 جنوری یعنی 2022 نیا سال شروع، تو پوری
پوری دنیا کے پڑھے لکھے جاہل اس دن اس رات کو خوشی مناتے ہیں، شراب، شباب، ناچ گانا، ڈانس، بے حیائی، گناہوں کے کام، ایسے کام کہ جس رات اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ اور جن ہوٹلوں میں تم ناچ گانا، ڈانس، زنا، شراب خوری کر رہے ہو، یا پھر جن سمندروں کے کناروں پر جو تم ناچ گانا کر رہے ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو غصہ آ جائے اور وہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات بن جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہو جائے۔ تو ہم ہر سال، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 15 سال پہلے میں نے یہ بیان شروع کیا تھا، 15 سال پہلے، کہ ہم 30 دسمبر کو یا 31 دسمبر کی رات کو بیان رکھتے ہیں باہر بھی، اور ہم باقاعدہ مسلمان جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے مسلم جوانوں، یہ 31 نائٹ اور یہ 1 جنوری اور یہ ہیپی نیو ایئر، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا، مومنین کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا نیا سال یہ 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ہر سال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس سال بھی یہ بیان آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی سنیں اور اس کو دوسروں تک شیئر کرے، کیونکہ اچھی بات کا شیئر کرنا، اچھی بات کا پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بیان کو سن کر اگر ایک مسلم جوان بھی اگر رک جاتا ہے 31 دسمبر کو گناہ کرنے سے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھ کو بھی ملے گا، اور میری پوری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے، ہم کو بھی ملے گا۔ اور آپ کو نہیں معلوم، میں گزشتہ کل تقریباً 650-700 کلومیٹر دور رتنا گری ضلع میں تھا مہاراشٹر کے، لیکن میں آج کے بیان کے لیے میں راتوں رات پروگرام ختم کر کے وہاں سے آج یہاں پر پہنچا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو شاید ہمارے اس بیان کی اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے، اس لیے ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں، تو ہم اس کو ثواب سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو یاد دلاتے رہا کرو، ایمان والوں کو یاد دلاتے رہا کرو، تنفع المؤمنین، ہو سکتا ہے تمہاری ان باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہو۔ تو جب بھی 31 دسمبر آئے گا انشاءاللہ، جب تک میری زندگی رہے گی، تو 31 دسمبر سے پہلے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے امت تک سچ اور صحیح پیغام، تاکہ امت کے جوان جو غیروں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے، نصرانیوں کے طریقے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے طریقے اپنا رہے ہیں، اور زنا خوری، حرام خوری، شراب، شباب، ڈی جے، ناچ گانا کی طرف جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، ہماری کوششیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی پاک نے فرمایا اگر تم کوئی گناہ کو ہوتے دیکھو، اگر تم کوئی برائی کو ہوتے دیکھو، تو پیارے آقا نے فرمایا اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھوں سے روک دو، اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور یہی کوشش میں ابھی کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ دونوں بھی طاقتیں نہیں ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بول بھی نہیں سکتے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ آخری درجہ یہ ہے فبقلبہ، کہ اپنے دل سے اس برے کام کو ضرور برا سمجھو، کہ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اصلاح معاشرہ کا کام ہے، یہ انسان کو سدھارنے کا کام ہے۔ جی ہاں، یہ سوسائٹی کو، سماج کو برائیوں سے روکنے کا کام ہے،
اور اسے ہی دعوت بھی کہا جاتا ہے، اسے ہی تبلیغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پنیہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور میرا یہ بیان، یہ بھی ایک خاص بات، ہم ٹارگٹ تو کرتے ہیں مسلم سماج کو، مسلم قوم کو، لیکن ہمارا یہ بیان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی کی باتیں رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، بودھ، کرسچن، جین، برہمن، مسلمان سب کے لیے قرآن ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کا آدیش، اللہ کا سندیش، اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے، اور نبی کی تعلیم، نبی کا میسج بھی سب کے لیے ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے اس بیان کو صرف مسلمان سنیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ اپنے ہندو دوستوں کو بھی اس بیان کو شیئر کرنا کہ 31 نائٹ میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس کا نقصان آنے والے سال میں ہماری زندگی پر کتنا پڑے گا۔ آئیے، لیکن سب سے پہلے میں مسلمانوں کے سامنے ایک پیغام رکھوں، مسلمانوں کے سامنے ایک پیغام رکھوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 31 کو نائٹ کو کیا ہوتا ہے؟ 31 کو نائٹ کو نئے سال کا ویلکم اور پرانے سال کا الوداع، اس کہنے کے نام پر پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ خوشیوں کے ساتھ الوداع کرو پرانے سال کو، اور آنے والے سال کو خوشیوں کے ساتھ ویلکم کرو۔ تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ پاگلوں کے دماغ میں، عجیب پڑھے لکھے پاگلوں کے دماغ میں عجیب بات بیٹھ گئی ہے، ان کے دماغ میں یہ کہ اگر خوشیوں کے ساتھ پرانے سال کو الوداع کہیں گے اور خوشیوں کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کہیں گے تو اس کی برکت سے پورا سال خوشیوں میں جائے گا۔ ہوا نا پاگل پن؟ ہوا نا پاگل پن؟ جی ہاں، تو سب سے پہلے میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ یہ آج یہ پڑھے لکھے جاہلوں نے، بلکہ جاہل نہیں، جو ہوس کے پجاری ہے، جو ہوس کے پجاری ہے، جن کو شراب چاہیے، جن کو زنا چاہیے، جن کو ایسے موقع پر گناہوں کے کرنے کا موقع چاہیے، تو یہ ہوس کے پجاریوں نے یہ بہانے تلاش کرتے ہیں زنا کرنے کے، ناچ گانے کے، حرام کاری کے، شراب کے، شباب کے، موج مستی کے، یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اور ان ہوس کے پجاریوں نے الگ الگ بہانے بنا لیے۔ جیسا آپ دیکھو برتھ ڈے کے نام پر کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر باقاعدہ پارٹی ہوتی، ناچ گانا ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف پڑھے لکھے جاہل، ارے تیری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، تیری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، تو یہ خوشی کا موقع کہاں ہے؟ یہ تو غم کا موقع ہے۔ مثال کے طور پر اگر تیری زندگی 60 سال کی ہے، جیسے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کے آقا، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی بین 60 و 70۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ جی ہاں، اب نبی کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مثال کے طور پر کوئی 58 سال کا ہو گیا، مثال کے طور پر اب آپ 58 سال کا ہو گیا اور وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، کیک ویک رکھا ہوا ہے نا۔ غلطی سے مجھے بھی کسی نے دعوت دے دیا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ برتھ ڈے کی دعوت ہے، تو میں جب پہنچ گیا تو مجھے پتا چلا اچھا برتھ ڈے کی دعوت ہے، تو پھر یا کچھ تو پیغام دے کر جانا ہے۔ تب 58 سال کا بڈھا ہو گیا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، کیک لے کر دھیرے سے میں نے اس کے منہ میں دیتے ہوئے کہا کھا لے بیٹا، 2 ہی سال بچے ہوئے ہیں، 58 کا ہو گیا، نبی نے فرمایا 60 سال کے اندر زندگی ہوگی، تو 58 کا ہو گیا، 2 سال بچے۔ اب آپ خود بتاؤ اپنی عقل سے، اگر کسی کو اس کی موت یاد دلا دیں آپ تو اس کو کیک کھانے میں مزہ آئے گا؟ عجیب پاگل ہے۔ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے۔ مان لو زندگی کی ایک بلڈنگ ہے، اس میں اینٹیں لگی ہوئی ہے، سمجھو ایک اینٹ کو ہم 1 سال مان لیں، تو اب شاعر کہتا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، یعنی زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ نکل گئی، اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نادان، ارے کم ہو گیا، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تو نے تو ٹینشن میں آنا چاہیے کہ اتنے سال چلے گئے، اب کتنے بچے ہیں یہ تو نہیں معلوم۔
بھائی دیکھو اتنے نکل گئے، میری زندگی کے 42 سال نکل گئے، 43ویں سال میں شروع ہوں، 42 نکل گئے، یہ تو مجھے خبر ہے کہ گئے 42 گئے، اب کبھی واپس نہیں آنے والے ہیں۔ اب میں نے افسوس کرنا چاہیے ان 42 سالوں پر جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں نے اس پر رونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے کہ یہ 42 نکل گئے ہیں، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اگلا سال مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ پاگل جو ابھی 31 منائیں گے، میں ان پاگلوں سے کہوں گا کہ 2 سال کیسے گزرے ہیں سب کو معلوم ہے، کورونا میں کیسے گزرے سب کو معلوم ہے، اور اب نئی لہر آ رہی ہے، اومیکرون مہاراشٹر میں پھیل گئی، دلی میں پھیل گئی، راجستھان میں بنگال میں خوب کیسز نکل رہے ہیں۔ ہاں اتر پردیش میں نہیں نکلیں گے کیونکہ وہاں الیکشن ہے، وہاں کورونا نہیں جائے گا کیونکہ وہاں خود ہمارے پی ایم موجود ہیں، ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ جی موجود ہے، بڑے بڑے نیتا موجود ہے، تو اتنے بڑے بڑے نیتا ہیں تو پھر وہاں اومیکرون کی کہاں سے ہمت ہوگی جانے کی، تو وہاں نہیں جائے گا۔ لیکن اومیکرون کی نئی لہر آ رہی ہے، جنوری سے پھر لاک ڈاؤن کا اشارہ مہاراشٹر سرکار نے بھی دے دیا ہے۔ ارے پاگلو، اللہ سے معافی مانگو کہ میرے مولا 2 سال تو بڑی مصیبت میں گزرے ہیں، کاروبار بند پڑ گئے، فیکٹریاں بند پڑ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، کام دھندے ختم ہو گئے۔ او میرے مالک، او رب میرے مولا، یہ جو نیا سال آنے والا ہے اللہ سے دعا کرو کہ میرے مولا وہ یہ جو 2 سال بڑے خطرناک گزرے ہیں میرے مولا، نوکریاں چلی گئی ہے، کئی لوگوں نے آتم ہتیا کر لی ہے، کئی لوگ بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں صحیح انداز میں کھانے پینے کو نہیں ہے، لوگ آتم ہتیا کر رہے ہیں، شیتکاری کسان مر رہے ہیں، غریبوں کے بڑے برے حال ہے۔ ارے پاگلو، بجائے ناچ گانا، حرام کاری، ڈانس، ڈی جے اور سمندر اور 3 اسٹار ہوٹل اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں زنا خوری اور شراب پینے کے بجائے اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ کہ اللہ یہ 2 سال بڑے 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 برے گزرے ہیں میرے مولا، 2022 کا جو نیا سال آنے والا ہے، پرسوں سے شروع ہونے والا ہے میرے مولا، یہ 2022 کو اومیکرون کے حوالے نہ کرنا، کورونا کے حوالے نہ کرنا، کسی اور نئے وائرس کے حوالے نہ کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پڑھے لکھے جاہلو پاگلو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے سال کے گزرنے پر افسوس کرو اور اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ کہ یہ بڑے برے سال گزر گئے میرے مولا، اب یہ زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ جو دن میری زندگی کا گزر گیا اب کبھی نہیں آ سکتا، جو سال میری زندگی کے آپ کی زندگی کے گزر گئے وہ کبھی نہیں آ سکتے ہیں، اب کتنے ملنے والے ہیں یہ خبر نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ لیکن کیا کریں، یہ ہوس کے پجاریوں نے ایسے بہانے سے دن ڈھونڈ لیے، برتھ ڈے کا موقع ہے، پارٹی ہے نا، اور کتنے دن بنا لیے ہے، وہ روز ڈے، چاکلیٹ ڈے، کیا کیا ہے، شاید وہ روز ڈے میں اپنی بہنوں کو پھول دینا پڑتا ہے، چاکلیٹ میں اپنی بہن کو چاکلیٹ دینا پڑتا ہے، شاید وہ ایسا کچھ تو بھی دن ہے، ایسے بنا لیے پڑھے لکھے پاگلوں نے۔ ان کو صرف بہانہ چاہیے زنا کرنے کے لیے، ان حرام خوروں کو صرف گناہ کرنے کے لیے صرف موقع چاہیے، بہانہ چاہیے۔ تو انہوں نے، ان پڑھے لکھے پاگلوں نے 31 نائٹ کو بھی ایک بہانے کے طور پر جناب ناچ گانے کی رات بنا لیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک سروے میرے پاس آیا، یہ میں بڑی محنتوں سے بہت سارے پوائنٹ لکھتا ہوں، ایک ریسرچ میں میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ 31 نائٹ کو ایک رات میں جتنی شراب خریدی اور بیچی جاتی ہے پوری دنیا میں پورے سال میں اتنی شراب بکتی نہیں ہے جتنی اس ایک رات میں بکتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ تو بیوڑوں کی رات ہے، یہ تو شرابیوں کی رات ہے، یہ تو ان حرام خوروں کی رات ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، اور ان حرام خوروں کی پڑھے لکھوں کی ہم اقتدا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں جانیں گے نہیں یہ تو پڑھا لکھا ہے، ارے آفیسر صاحب، ایس پی صاحب، کمشنر صاحب، کلکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، لیکچرار صاحب، وہ مالدار صاحب سب تو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، تو یہ ان کی اقتدا کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تم سے کہوں گا کہ اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ دین ہمیں برائیوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، ہم ان کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم یہودیوں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ پہلی بات تو ایک بات کہہ دوں آپ کو
پہلی بات تو یہ ہمارا 31 نائٹ نہ ہماری رات ہے، نہ جنوری سے ہمارا مسلمانوں کا دن شروع ہوتا ہے، بلکہ میں ایک صاف بات کہوں گا، ہندو بھائیوں کو بھی بتا دوں کہ آپ کا بھی نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، ہندو بھائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے گڑی پاڑوا سے۔ گڑی پاڑوا سے ہندو بھائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا سال نیا شروع ہوتا ہے محرم کی 1 تاریخ سے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ مسلمان بھی اپنا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم، ہندو کو نہیں معلوم کہ نیا سال کہاں سے شروع ہوتا، اور دونوں مل کے باولے پاگل تیسرے کا منا رہے ہیں، یہودیوں کا منا رہے ہیں، عیسائیوں کا سال منا رہے ہیں۔ تو میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ نیا سال مبارک اور ہیپی نیو ایئر یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ نیا سال آیا۔ اچھا ایک بات سن لو، یہ نہ جنوری کے شروع ہونے پہ ہم ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہیں، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر چلے ہوئے بس جناب، کل تو پورا واٹس ایپ بھرا ہوا رہے گا ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ تو کون سا تو نے پچھلے سال میں کون سا تیر مار لیا تو نے، اور نئے سال میں تو کرے گا کیا نکمے کی اولاد؟ کون سا تم کو نیا سال مبارک ہو؟ ارے اللہ سے معافی مانگ، کیونکہ پچھلا سال گزر گیا ہے، کیسا گزرا ہے اس کو یاد کر۔ پیارے آقا کی وہ حدیث بھی ہے نا جو میں نے خطبے میں پڑھی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عقل مند تو وہ ہے جو اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ تو حاسبوا، پیارے آقا نے فرمایا حساب کرو، ذرا محاسبہ کرو، ذرا چیک کرو، ذرا دیکھو کہ پچھلا سال کیسا گزرا۔ نبی کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو چیک کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو مرنے سے پہلے اپنے جو سال گزرے ہیں ان کو چیک کر کیسے گزرے ہیں، کتنے حرام کام کیا، کتنا یتیموں کا حق مارا، اس زبان کا کتنا غلط استعمال کر کے کتنوں کو گالیاں دیا۔ عورتیں سوچیں کہ اس زبان سے کتنی عورتوں کی غیبت کی، کتنوں کی چغلیاں کی، کتنوں کو برا بھلا کہا، کتنوں کی عزتیں اچھالی۔ جوان ہٹے کٹے سوچیں کہ اس طاقت کا، اس ہاتھ کا، اس پاور کا کتنا غلط استعمال کیا۔ ہر آدمی یہ سوچیں کہ اللہ نے جو قیمتی نورانی آنکھیں دی ہے جس سے نظر آتا ہے، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت یہ سوچیں کہ ان آنکھوں سے اس نے کتنے گناہ کیا، کتنا موبائل پر لگا رہا اور کتنا اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا۔ تو حساب کرو اپنا، قبل ان تحاسبوا، اس دن کے آنے سے پہلے خود کا حساب کرو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ خود حساب لے گا۔ چل بتا، اتنی عمر دیا تھا کہاں لگایا، اتنا مال دیا تھا حساب اللہ لے گا، بتا کہاں لگایا، کہاں سے لایا، کہاں لگایا، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، اولاد کو کیا کھلایا، اللہ حساب لے گا۔ جوانی دیا تھا کہاں لگایا، زندگی کے قیمتی لمحات دیا تھا بتا کہاں لگایا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو مومنین سے تو کہا گیا، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا سال بھی نہیں ہے، اور کس بہانے سے ہم یہ ان کمینوں کی طرح ہم ڈانس کریں گے، ڈی جے بجائیں گے، شراب پیئیں گے۔ یہ تو شریفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم کے شریف آدمی، کسی بھی دھرم کا شریف آدمی شراب پینا مذہب میں نہیں ہے، کوئی بھی دھرم میں نہیں ہے۔ اور یہ لوگ نیا سال کیسے مناتے ہیں؟ شراب پی کے۔ جی ہاں، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے کہ شراب پی کر خوشی منائی جائے۔ کسی بھی دھرم میں شراب کو اچھا نہیں کہا گیا، نشے کو اچھا نہیں کہا گیا، کسی بھی دھرم میں ناچ گانے کو اچھا نہیں کہا گیا، کوئی دھرم میں نہیں ہے۔ تو میں تو مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں، ہم تو جس دھرم کے ماننے والے ہیں اس دھرم نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہیں دوسروں کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ بلکہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بڑی عجیب بات، نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم، کہ جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جس سماج کا، جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، نبی پاک نے فرمایا
فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب تمہیں یہودیوں کا طریقہ پسند ہے تو تمہارا انجام یہودیوں کے ساتھ ہوگا، تمہیں کرسچن کا طریقہ پسند ہے تمہارا انجام کرسچن کے ساتھ ہوگا، تمہیں ناچنے گانے والی 2 کوڑی کی عورتوں کا طریقہ پسند ہے، فلم اسٹار کا طریقہ تمہیں پسند ہے تو تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں سیریل میں 2 کوڑی کی ناچنے والی بے حیا عورتوں کا لباس، عورتوں کا طریقہ، ان کا اسٹائل پسند ہے تو تمہارا انجام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہی کے ساتھ ہوگا۔ 31 نائٹ کو جو یہودی جس طریقے سے مناتے ہیں، کرسچن جس طریقے سے مناتے ہیں، یا دنیا کے پڑھے لکھے جاہل جس طریقے سے شراب اور شباب اور زنا اور حرام خوری میں مناتے ہیں، اگر تمہیں ان کا طریقہ پسند ہے تو تمہارا انجام فَهُوَ مِنْهُمْ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اور مسلمانوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ ہاں کہ وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی رکھ رکھاؤ میں تم نصرانیوں کی طرح دکھ رہے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ وضع میں یعنی رکھ رکھاؤ ہو، تمہارا حلیہ، تمہارا اسٹائل، تمہارا ڈریس، تمہارا چہرہ، تمہارا مہرہ، سب تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، ہندوؤں کے طریقے تم اختیار کر رہے ہو۔ جی ہاں، غیر ایمان والوں کے طریقے تم اختیار کر رہے ہو کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ یہود بھی تم کو دیکھ کر شرمائیں گے۔ مسلمانوں کا طریقہ تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تمہارا نام عبداللہ، تمہارا نام عبد الرحمن، تمہارا نام ہارون، تمہارا نام عبد الکریم، تمہارا نام سلیم، تمہارا نام عبد الستار، مگر تمہارا طریقہ تو مسلمانوں کے جیسا ہے نہیں۔ ڈریس سے تم مسلمان نظر ہی نہیں آتے ہو، چہرے سے تم مسلمان نظر ہی نہیں آتے ہو، اور اب پہلے تو تم مسلمان نظر نہیں آتے ہو، ایمان والے نظر نہیں آتے ہو، اب تمہیں طریقہ پسند ہے کہ ہم 31 نائٹ منائیں گے جیسے یہودی منا رہے ہیں، جیسے کرسچن منا رہے ہیں، جیسے نصرانی منا رہے ہیں، تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ 31 نائٹ کو کیا ہوتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، جبکہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بڑا فحش کام ہے، بڑا برا کام ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ اب ہیپی نیو ایئر منانے والے زنا بھی کرتے ہیں، زنا کے قریب بھی جاتے ہیں، ناچ گانا بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر منانے والے مسلم جوانوں، اگر تم یہ سب کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا نام تو مسلمانوں کے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن صاف کہہ رہا ہوں تم نبی کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، اور تم مسلمان، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ذرا یاد کرو جوانوں کہ اس دن ناچتے ناچتے میرے پاس خبریں ہیں کئی جوانوں کو موت آ گئی، کئی لوگوں کا ڈی جے زور سے بجنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ گیا، انہوں نے دم توڑ دیا۔ او میرے قوم کے جوانوں، ذرا سوچو، ہیپی نیو ایئر مناتے مناتے، ناچ گانا کرتے کرتے، شراب کے نشے میں اور یہودیوں کا طریقہ اپناتے اپناتے اور زنا اور حرام کاری کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو بتاؤ، ذرا سوچو انجام کیا ہوگا، ذرا سوچو انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہیپی نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کس طرح ناچ گانا، ڈانس، شراب، شباب، حسن کی رنگینیاں، زنا، حرام خوری کس طریقے سے ہوتی ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے جلگاؤں سے ہمارے کئی لوگ شراب پینے کے لیے دمن جاتے ہیں۔ گجرات کے کئی لوگ آج کل کے روز دمن جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ گجرات میں شراب بین ہے۔ جی ہاں،
गुजरात में शराब बैन है तो नहीं मिल पाएंगी, महाराष्ट्र में शराब बैन है, चलो कहां चलो, चलो गोवा चले, तो गोवा जाते हैं, दमन जाते हैं, समंदर के किनारों पर जाते हैं। अरे कई वीडियोस ऐसी है कि अल्लाह का अजाब भी उस रात में नाजिल हुआ और अल्लाह ने समंदर की मौजों को हुक्म दिया कि ले इन तमाम खबीसों को, शैतानों को, इन जिनाकारों को, इन बदकारों को, इन हरामखोरों को अपनी लपेट में ले। कई जवान ऐसे हैं, मर्द और औरतें, जो इस रात अल्लाह के अजाब का शिकार हुई है। अरे क्यों मस्ती में आ गए हो? 2 साल बड़े बुरे गुजरे हैं, कोरोना में गुजरे हैं, लुकमे को मोहताज हुए हैं, लॉकडाउन लगा और अभी नया वायरस आ रहा है। सुन लो भारतवासियों, बल्कि भारत क्या पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि नया वायरस आ रहा है। जी हां, ओमिक्रॉन आ गया है। अल्लाह के गजब को, अल्लाह के गुस्से को दावत मत दो, बेवकूफी और बावलेपन मत करो। अगर वो रब नाराज हो गया, उसको गुस्सा आ गया, तो फिर ओमिक्रॉन पिछले 2 लहरों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और तुम्हारे सुपर पावर मुल्कों की ताकत, अमेरिका की ताकत तुमने देख लिया कि अल्लाह के उस छोटे से भेजे हुए कोरोना वायरस का तुम्हारा सुपर पावर मुल्क अमेरिका भी मुकाबला नहीं कर सका है। सबसे ज्यादा मरने वाले अमेरिका में, सबसे ज्यादा मरीज पेशेंट अमेरिका में, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? भारत वालों, पाकिस्तान वालों, बांग्लादेश वालों, नेपाल वालों, सूडान वालों, फ्रांस वालों, जापान वालों, इंग्लैंड वालों, कनाडा वालों, अफ्रीका वालों, बांग्लादेश वालों, सुन लो इस बात को कि अगर कल तुमने 31st नाइट को अगर हरामखोरी, जिना और शराब को तुमने आम किया तो कहीं अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए और फिर अगला साल तुम्हारे लिए मौत का साल ना बन जाए, तुम्हारी तबाही का सामान ना हो जाए। ओमिक्रॉन वायरस फिर पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक साबित ना हो और लॉकडाउन उससे ज्यादा खतरनाक ना लग जाए। बेवकूफ़ी मत करो। मुझे तो शर्म आती है, क्या बताऊं, क्या मैं फ्रांस और अमेरिका और जापान की बात करूं, मुझे शर्म आ रही है। बहरीन, यूएई, गल्फ कंट्रीज, दुबई, कतर, इमारात, अरे तुम लोगों पर थूकने को दिल चाह रहा है मेरा। तुम इस्लामी मुल्कों में तुम्हारा नाम आता है, मुसलमान मुल्कों में तुम्हारा नाम आता है। अरे बेशर्मो, बेगैरतों, तुमने क्रिसमस भी मनाया है, तुमने यहूदियों के तरीके भी अपनाया है और तुम इतने बेगैरत और बेशर्म हो चुके हो कि तुमने मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क को तुमने नाच गानों का अड्डा बनाया। ओ सऊदी हुक्मरान बिन सलमान, क्योंकि तेरे आगे जो नाम के लफ्ज लगा है वो नाम बड़ा प्यारा नाम है। मुझे तुझे वो लफ्ज, तेरा उस नाम लेते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नाम है मोहम्मद। अरे शैतानों, खबीसों, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अरे जो नबी नाच गाने को खत्म करने के लिए आया था, जो नबी मौसीकी को खत्म करने के लिए आया था, तुम हमारे यहां के नाचने वालों को वहां बुला रहे हो, तुम हमारे वहां के नाचने वाले को वहां बुला रहे हो और तुम वहां पर फिल्म फेस्टिवल करा रहे हो। आओ, मैं साफ कहता हूं, मैं सलमान खान से भी कहता हूं कि तूने नाचा गाया, जिंदगी भर तूने नाचा गाया, कोई बात नहीं, वो तेरा पैशन है, तेरा पर्सनल मामला है, लेकिन तुझे सऊदी अरब का बुलावा आया था तो मैं तुझसे कह रहा हूं सलमान खान कि तूने, हो सकता कि अल्लाह ताला तेरी इस अदा पर तेरी मगफिरत कर सकता था, तूने ये कह देना था सऊदी हुकूमत से कि मैं नाचता हूं, गाता हूं, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं इतना घटिया काम नहीं कर सकता। मैं उस प्यारे मुल्क जो मेरे नबी का मुल्क है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क है, मैं उस मुल्क में आकर नाच गाना और हराम काम को फैलाने का काम नहीं कर सकता। अगर सलमान खान इतना भी जुमला कह देता और सऊदी हुकूमत के उस ऑफर को, जो फिल्म फेस्टिवल का ऑफर था, ठुकरा देता अगर सलमान खान, तो मेरा मानना है कि हो सकता अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आ जाती कि उसने नबी के शहर का, नबी के मुल्क का ख्याल किया, है ना। हो सकता कि इसी जुमले पर और इसी अदा पर अल्लाह सलमान खान की मगफिरत कर देता। सलमान खान ये कह सकता था सऊदी हुकूमत से, मैं आऊंगा
سعودی ضرور آؤں گا، میں آؤں گا، سعودی ضرور آؤں گا، لیکن سعودی میں میں ناچ گانے کے لیے نہیں آؤں گا، میں ماحول کو، اس پیارے نبی کے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، میں سعودی آؤں گا عمرہ کرنے کے لیے آؤں گا، میں سعودی آؤں گا نبی کے روزے پر حاضری دینے کے لیے مدینہ آؤں گا، وہاں درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گا، میں سعودی آؤں گا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آؤں گا، حج کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن میں نے زندگی بھر پوری دنیا میں ناچ گانا کیا، میں یہ گناہ کا کام کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن میں اتنا بڑا نہیں گناہ کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ کے ملک میں آ کر ناچ گانا کروں۔ اگر سلمان خان اتنا بھی کہہ دیتا اور سوچ لیتا، اور آج بھی وقت ہے، میں میرے بھائی سلمان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے۔ او میرے بھائی سلمان، او میرے بھائی سلمان، تو بھی مسلمان ہے، اور میں برا مت لگ لے دینا جو میں نے کہا، تو بھی مسلمان ہے، کیا کروں جب تو وہاں جا کر ناچا، ٹھمکے لگایا، اور وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تیرے اس پروگرام میں شرکت کی، اور میرے بھائی شاید تجھے احساس نہیں کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا، لیکن خیر خیر خیر، وہ کہاوت ہے نا کہ صبح کا بولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بولا نہیں کہتے ہیں۔ آج بھی اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی بلاوا آئے تو تم سعودی سے اور اسلامی ملکوں سے دو ٹوک کہہ دو کہ میں ان پاک سرزمین پر، تم تو بے شرم ہو چکے ہو، تم تو یہودیوں کی گود میں پلے بڑے ہو، تمہاری تعلیم یہودیوں اور عیسائی اور کرسچنوں کی گود میں ہوئی ہے، تم کو شرم نہیں آتی، تم کمانے کے لیے اور اپنے آپ کو بالکل ماڈرن بتانے کے لیے، جدت پسند بتانے کے لیے تم نبی کے ملک میں ناچ گانا اور فلم فیسٹیول کر رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی۔ لیکن سلمان بھائی تو یہ کہہ دے کہ اب میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا اور میں نبی کے ملک میں آ کر ناچ گانا نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم، اگر آج بھی تم نے، سلمان بھائی، اگر تم نے آج بھی یہ سوچ کر سچے دل سے ایک مرتبہ کسی بھی اسلامی ملک کو کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے گی۔ جی ہاں، اگر جذبات میں نے کچھ کہا ہوں، یقیناً ہم بھی انسان ہیں یار، تم نے جب وہاں جا کر یہ حرکت کی بڑا غصہ آیا، لیکن آج بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ تو بھی ہمارا بھائی ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ تو اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا شکار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کل رات تک کہ اگر میری یہ ویڈیو سلمان بھائی تک کے پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے 31 نائٹ کا کئی پروگرام سلمان خان نے لیا ہوگا، اور ان کو اگر ہو سکتا ہے کہ مجھ غریب کی ایک مولانا کی بات اگر پسند آ جائے، اور 31 کا نائٹ بھی اگر سلمان بھائی نے پروگرام کینسل کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو سلمان بھائی تمہاری یہ ادا پسند آ جائے گی۔ او اللہ کے بندو، 31 کو نائٹ کو گناہ کا ذریعہ مت بناؤ۔ جی ہاں، ہیپی نیو ایئر یہ ایک بہانہ ہے، دراصل یہ گناہوں کا کام ہوتا ہے، اور ہوس کے پجاری اس لوگ اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو سلمان بھائی میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایک بات اور کہوں، آج سے 8 مہینہ پہلے میں نے خود بھائی سلمان کی تعریف کیا تھا۔ وجہ کیا کہ سلمان بھائی نے اور ان کی ٹرسٹ نے اور بابا صدیقی کی ٹرسٹ نے جب کورونا کے موقع پر مشینیں بانٹی نا، وہ جو آکسیجن کی مشینیں، تو میں نے خود سلمان بھائی کی تعریف کیا۔ ظاہر بات ہے اچھا کام تم کرو گے ہم تعریف کریں گے، لیکن اگر تم برسوں سے ناچ رہے ہو، ناچتے ناچتے تم شاید 56 سال کے ہو گئے۔ جی ہاں، ہم نے کبھی تمہارے خلاف ہی بات نہیں کی، لیکن ابھی تو بہت غصہ آیا بھائی سلمان، ابھی تو بہت غصہ آیا، کیونکہ تم نے میرے پیارے نبی کے ملک میں جا کر ناچ گانا کیا۔ تم اگر ان خبیثوں کے حکم کو ٹھکرا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہاری ادا، اور آج بھی وہی اللہ غفور رحیم ہے۔ خیر، آگے ضرور کام کرنا۔ آئیے، بس وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں کہ دیکھو، افسوس تو ہمیں یہ ہے کہ اسلامی ملک جو ہیں، جن کا نام اسلامی ملکوں میں آتا ہے، جیسے میں نے کہا نا دبئی، گلف وغیرہ، یہاں پر بھی عیاشی اور زنا خوری کے اور حرام کاری کے اور زنا کاری کے اڈے وہاں کی حکومتیں تعمیر کر رہی ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے موقع پر دبئی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ شرم آتی ہے، شرم کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور عرب کے حکمرانوں اللہ سے ڈرو۔
او اسلامی ملکوں کے حکمرانوں اللہ سے ڈرو، او بحرین، او قطر، او UAE، او عرب امارات، او گلف کنٹریز کے مالکوں، حکمرانوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تم کو بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے، اللہ نے تمہاری زمینوں کو سونا اگلنے والا بنا دیا ہے، اللہ نے تمہاری زمینوں کو پیٹرول اور ڈیزل اگلنے والا بنا دیا ہے، ارے اللہ نے تم کو بہت نوازا ہے، کیوں یہ ناچ گانوں سے اور کیوں یہ زناکاری کے حرام کاری کے اڈے کھول کر کمانے کی تمنا کر رہے ہو؟ اور تم کیا دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم بھی دنیا کے برابر ترقی دکھانا چاہتے ہیں، اور تم یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ نہیں ہم بھی ماڈرن ہو گئے ہیں؟ یہ ماڈرن پنا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ماڈرن پنا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ تمہاری غفلت ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، او عرب کے حکمرانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم ایمان والوں سے اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش یہ کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش یہ کرو کہ ہمیں ایمان پر موت آئے۔ تو اللہ سے ڈرو، شرم کرو۔ اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ناچ گانوں میں مبتلا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی شرم کرو۔ اور پھر یاد رکھو، آخری بات کہوں گا، مسلمانوں ہمیں کسی اور کا چال ڈھال، لباس، طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 31 نائٹ منانے والے سن لے ایک بات کو کہ اس کا ایک تعلق تو مذہب سے ہے اور ایک تعلق عیش پرستی سے ہے۔ تو مذہبی اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے مذہب میں یہ 31 وسط ہے ہی نہیں، اور عیش پرستی ظاہر بات ہے کہ اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نیا سال مبارک ہو تو نہ آپ کو اسلامی سال جو شروع ہوتا نا اس میں بھی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہیپی نیو ایئر، محرم مبارک مبارک۔ ارے نیا سال مبارک کہنے کا اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے سال آئے؟ کبھی آپ نے کسی ایک حدیث میں دیکھا کہ صحابہ حضور کو کہہ رہے حضور ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، یا حضور کہہ رہے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو؟ نہیں۔ ارے ہمارے یہاں تو ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر مہینے کا جب نیا چاند نکلتا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا ذریعہ بنا دے، شانتی کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، برکت کا ذریعہ بنا دے، اور ہر شر سے ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ تو نئے سال اگر تم مانتے ہو کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے تو اس دن تو باقاعدہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو کہ اللہ یہ پورا سال گزرا میرے مولا بہت گناہوں میں گزرا، نمازیں بہت چھوڑی، گناہ بہت کیا، حرام کام بہت کیا، دھوکہ بہت دیا، جھوٹ بہت بولا، دغا بہت کیا، اے اللہ روزے رمضان میں روزے بھی بہت چھوڑا، اے اللہ حج نہیں کر پایا جبکہ تو نے مجھے مال دیا، اے اللہ مال دیا تھا تو نے لیکن زکوٰۃ میں نہیں دے پایا، اے اللہ اتنے گناہ کیا، اے اللہ غیبت بھی بہت ہوئی، چغلی بھی بہت ہوئی۔ تو الٹا آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگو تاکہ آنے والا نیا سال جو ہے وہ اچھے سے گزرے۔ اب آنے والے سال میں اگر تمہارا سوچنا ہے کہ اس کو اچھے سے الوداع کرو ناچ گا کر خوشی خوشی میں، تو ناچ گانا خوشی کا ہے؟ ارے تو ٹن ہو کے پڑا، پی کے پڑا، نالی کے کنارے کتے موت کے جا رہے، تو یہ خوشی کہاں کی ہوئی؟ کیونکہ دوسرے دن صبح صبح ہیپی نیو ایئر میں کتنے جوان ایسے جو پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کو صبح اٹھانا پڑتا، کیونکہ ہیپی نیو ایئر منانے گیا تھا پڑا سمندر کے کنارے، جی ہاں پڑا شراب خانوں کے کنارے۔ تو اگر تیرے دماغ میں یہ ہے کہ جیسا منائیں گا تو آئندہ سال بھی ویسا رہے گا تو پھر مجھے ہنسی آتی ہے۔ اگر تو نے یہ سوچ کر خوب پیا، ٹن ہو گیا اور پی کے پڑے رہے اور کتے موت کر گئے تیرے منہ میں، تو اس کا مطلب پورا سال ایسی پڑے رہیں گے اور کتے ہر روز ایسی موت موت کے جائیں گے۔ ارے پاگل، اچھے سے منا، کوئی نیک کام کر تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اگلا سال اچھا گزرے گا۔ اور میں مسلم جوانوں سے آخری بات کہوں گا کہ مسلمانوں یہ دنیا کی مستی، یہ ہوس پرستی، یہ رنگ رلیا، یہ سب 2 دن کی ہے میرے نوجوانوں۔ یہ مستی، یہ عیاشی کے لیے مسلمانوں ہم کو یہ مستی، یہ عیاشی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور یہود نصارہ، یہ کرسچن، یہ اگر دنیا کے لوگ یہ اگر یہ جرائم کرتے ہیں، یہ کرائم کرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، یہ ناچ گانا کرتے ہیں، یہ زنا خوری کرتے ہیں، یہ ننگا پن اختیار کرتے ہیں، تو یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس نبی کا پیارا پیارا طریقہ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، ہمارے پاس تو نبی کا پیارا پیارا طریقہ بھی ہے۔
جو ہمیں بتاتا ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اللہ نے موقع دیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اب جو فصل بوئے گا وہی فصل کاٹے گا، تو یہ دنیا کی یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اچھا بو تاکہ مرنے کے بعد فصل اچھی ملے۔ نبی نے تو فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جی ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شروع میں جو میں نے پڑھا کہ قرآن نبی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمہارے لیے تو اللہ نے اسلام کو دین کے اعتبار سے چن لیا ہے، اب اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ جی ہاں، ہے نا، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ حرام خوری ہے، زنا خوری، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ آخری بات کہوں گا، 31 نائٹ کو جو رنگین بناتے ہیں، جو ناچ گانا شراب شباب کے ذریعے سے رنگین، وہ کیا بولتے ہیں، آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج کی رات تو رنگین رات ہونی چاہیے، شراب اور شباب میں مست ہونا چاہیے، تو 31 نائٹ کو رنگین رات بنانے والوں سے میں کہوں گا کہ ذرا اپنی قبر کی پہلی رات کو یاد کر لو، کہ اگر ایسے ہی مر گئے اور اگر وہ رات تمہاری قبر کی پہلی رات بن گئی اور شراب کی حالت میں تم گئے اور ناچ گانے کی حالت میں تم گئے اور حرام کام کرتے کرتے تم گئے، تو ذرا یاد کرو قبر کی پہلی رات پھر تمہاری کیسی ہوگی۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی حفاظت مانگا کرو۔ جی ہاں، قبر کی رات بڑی خطرناک رات ہوگی اگر گناہوں میں چلا گیا، ہے نا، وہ 2x6، بس اتنی چوڑی اور 6 فٹ لمبی، اور اگر نیک کام کر کے گیا تو پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ تیری اس چھوٹی سی قبر کو اتنا وسیع کر دے گا جہاں تک تیری نگاہ جائے گی، اور اگر برے کام کر کے 31 نائٹ منا کر شراب اور شباب اور زنا کرتے کرتے گیا تو پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ قبر تجھے ایسا دبائے گی کہ اللہ کے نبی نے ایسا ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا، 2 انگلیاں ہیں نا، تو نبی نے ایسا اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ انگلیاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر ایسے دبائیں گی کہ ادھر کی پھنس لیا، ادھر کی پھنس لیا، ادھر کی پھنس لیا، یہ دونوں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی، بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کی آگ جلا دی جائے گی۔ تو 31 نائٹ کو رنگین بنانے والوں، شراب اور شباب کے ذریعے سے 31 نائٹ کو رنگین بنانے والوں، کبھی اپنی قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو۔ جی ہاں، 31 نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں اور نشے میں دھت رہنے والوں، 5 سٹار ہوٹلوں اور سمندروں کے کناروں اور پارکوں میں رنگ رلیاں منانے والوں، قبر کی وہ پہلی رات بھی آئے گی، ذرا اسے بھی یاد کر لو۔ او میرے یارو، توبہ کرو، اگر منانا ہے تو بس آخری جملہ کہوں گا، اگر منانا ہے تو مناؤ۔ کیسے مناؤ؟ توبہ کر کے مناؤ، اللہ سے اپنے پچھلے جو دن اور سال گزر گئے ہیں اللہ کے سامنے رکھو، توبہ کرو اور آئندہ ارادہ کرو پکا کہ اب جو گزرے ہیں اور جو گناہ ہوئے ہیں اب نہیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ رات کامیابی کی رات بن جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یہ رات تمہاری دنیا اور آخرت کے نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے رات مناؤ۔ خیر، 31 نائٹ منانے والوں کو میں نے پیغام دیا کہ یہ ہمارا اسلام کا اور نبی کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے اس پیغام کو سنا، اگر آپ اور نیکیاں کمانا چاہتے ہو تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے اس بیان کو دوسروں تک بھی شیئر کر دو۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم
سے معاف فرما میرے مولا، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، آئندہ کل 31 دسمبر کی رات ہوگی جسے 31st نائٹ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور دنیا کے پڑھے لکھے جاہل میرے مولا اس رات کو جشن مناتے ہیں، پرانے سال کو الوداع اور نئے سال کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس رات کو میرے مولا یہ پڑھے لکھے جاہل شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں۔ خدا بندہ تیرے تمام بندے ہیں میرے مولا، تو ان کی بھی حفاظت فرما، اور خاص طور سے میرے مولا خاص طور سے تیرے ایمان والے بندوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے یہاں بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مگر کیا کریں کہ ان کے گھروں کا تعلق دین کی تعلیم سے نہیں ہے، ایمان اور اسلام کی تعلیم سے نہیں ہے، نہ ہی ان کے ماں باپ نے ایمان اور اسلام کے اعتبار سے ان کی تربیت کی ہے، تو یہ پڑھے لکھے جاہل بھی میرے مولا اس رات کو جشن مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ہمارے ان اہل ایمان والے بندوں کی بھی حفاظت فرما خداوندہ، ہم سب کو میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ آنے والا سال جو آ رہا ہے میرے مولا، کہہ رہے ہیں کہ اومیکرون ایک نیا وائرس آ رہا ہے، یہ 2 وائرس تو ہم نے دیکھ لیا میرے مولا، یہ 2 سال بڑی تکلیف میں گزرے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی میرے مولا، لوگوں کے کام دھندے ختم ہو گئے، کئی فیکٹریاں بند ہو گئی، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی میرے مولا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، کئی تیرے بندے رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ او میرے خالق، او ہم سب کے مالک، او رب العالمین، آنے والے سال کو ہمارے لیے میرے مولا ایسا برا سال نہ بنا، آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا، رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنا دے میرے مولا، تو ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور آنے والی زندگی جتنی بھی بچی ہیں میرے مولا تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تیری مرضی کے مطابق تیرے نبی کے طریقوں اور تیرے نبی کی سنتوں پر چل کر گزارنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔